إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایک لمبی مدت کے بعد 2 سال سے زیادہ عرصے کے بعد اس دینی مجلس میں ہم سب جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دینی سلسلے کی بقا کے لیے ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے اور ان دروس کا سلسلہ اللہ تعالیٰ جاری رکھے، ہم سب کو اسی طرح سے دینی مجالس میں اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر قرآن و سنت کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس عرصے میں اس مدت میں دنیا سے چلے گئے، اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں اونچا مقام نصیب فرمائے اور سارے عالم کے لوگوں کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً اہل علم، علماء و دعات و طلاب کے لیے اللہ رب العالمین عافیت کا، صحت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائے۔ بلا شبہ دینی مجالس ہمارے ایمان کی ترقی اور اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ہم میں سے ہر انسان اس بات کو محسوس کر رہا ہوگا کہ یہ مجالس جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی تھی، اس کے چھوٹنے کا ہمارے قلوب پر اور ہماری زندگی پر اور ہمارے گھروں پر کیا اثر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مزید جاری رکھے اور اس میں برکت عطا فرمائے۔ آج ایک بہت ہی اہم عنوان پر ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اور وہ ہے نماز میں خشوع کیسے پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین نے کامیابی کے لیے قرآن کریم میں بہت ساری باتیں بیان کی ہیں کہ فلاں چیز انسان کے اندر ہو تو کامیاب ہے، دنیا میں، آخرت میں، اللہ کے ہاں۔ لیکن ان تمام مقامات کو اگر جمع کیا جائے، تمام آیات کو جمع کیا جائے، احادیث کو جمع کیا جائے، تو بنیادی طور پر اس میں پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کامیابی کی جڑ ہے۔ بغیر ایمان کے کامیابی کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کامیابی شروع ہوتی ہے ایمان سے، اور پھر اس ایمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بندگی سے، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، یہ اس کے بعد ہیں۔ جب تک کہ دل میں ایمان نہ ہو اور زندگی میں بندگی نہ ہو، تب تک کہ ایسی زندگی کبھی خیر والی، فلاح والی نہیں ہو سکتی ہے۔ نہ ایسا انسان دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز جو ہمیں اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ ایمان ہے، کہ انسان اللہ رب العالمین پر ایمان رکھے، اللہ کی توحید کا اقرار و اہتمام کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور ختم نبوت کا یقین و ایمان رکھے، اللہ کی شریعت کو حق مانے، اللہ کے دین کو حق مانے، پھر اس کی زندگی میں وہ تمام عقائد آئیں جو قرآن و سنت میں ہیں، اور اس کی زندگی میں پھر وہ تمام اعمال آئیں جن کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں
یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم کو ملتا ہے۔ لہٰذا بنیاد کامیابی کی کیا ہے؟ پیسہ، دولت، بڑا گھر، موٹر کار، بڑا عہدہ، بڑی ڈگری، خوبصورتی، صحت، دنیا میں سیاسی اقتدار، کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ثانوی ہیں، سیکنڈری ہیں۔ بنیادی چیز کامیابی کی یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس ایمان ہو۔ اب اگر اس کے پاس دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، اس کو پریشانی تکلیف ہوگی، لیکن وہ ناکام نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آدمی کامیاب یا ناکام اللہ کے ہاں اگر کامیاب ہے تو کامیاب ہے، چاہے ساری دنیا اس کو ناکام مانتی ہو، اور اگر اللہ کے ہاں ناکام ہے تو وہ ناکام ہے، چاہے دنیا والے اس کو کامیاب سمجھیں۔ بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے گزر گئے، لوگ ان کو کامیاب سمجھتے تھے، لوگ ان کو للچائی نگاہ سے دیکھتے تھے، چاہے وہ بادشاہ ہوں، سیاستداں ہوں یا مالدار لوگ ہوں، لیکن اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس ایمان نہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس سب کچھ تھا لیکن ایمان نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ ایمان اگر ہے، ایمان اگر پا لیا تو پھر سارا کھونا بھی کھونا نہیں ہے، اس کے کوئی غم نہیں ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو، ایک مسلمان کو سب سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے کہ میرا ایمان صحیح ہے کہ نہیں ہے، میرے عقائد میں کہیں شرک تو نہیں آ کے مل گیا، میرے عقائد میں کہیں کسی بات کا انکار تو نہیں آ گیا، اللہ کے دین کا انکار، اللہ کی شریعت کا انکار، کسی ایک بات کا بھی انکار کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ایمان کو سنبھالنا چاہیے، اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے جس کے سبب دنیا میں ایک انسان اللہ کی نصرت کا اور آخرت میں جنت کا حقدار بنتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کامیابی کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ معلوم ہے کہ کامیابی ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جیسے انسان کا رشتہ ایمان سے ٹوٹ گیا، اس کا رشتہ کامیابی سے بھی ٹوٹ گیا۔ بغیر ایمان کے کامیابی نہیں، اللہ کے ہاں تو نہیں ہے۔ اور لوگوں کا پیمانہ کوئی پیمانہ نہیں ہے، اصل پیمانہ اللہ کا ہے۔ اصل کامیاب وہ ہے جسے اللہ کامیاب کہے، لوگ نہیں۔ قد افلح المؤمنون، لیکن ایمان پر آ کے بات رک نہیں گئی۔ صرف عقیدے کی سطح پر حق کو تسلیم کر لینا کافی نہیں ہے۔ زندگی میں اپنے رب کو رب ماننے کا اظہار، اپنے معبود کو معبود تسلیم کرنے کا اظہار زندگی میں بھی آنا چاہیے، اور وہ نماز کی صورت میں آتا ہے کہ ایک انسان نماز میں اپنے سر کو زمین پر اللہ کے آگے رکھ کر اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ میرا کوئی مالک ہے، میرا کوئی معبود ہے، میں اپنے آپ کو اس کے آگے جھکاتا ہوں۔ وہ بندگی کا اہتمام کر کے وہ اپنے ایمان کی تازگی کے لیے کوشش کرتا ہے، اور اس عہد کو ہر آن تازہ کرتا رہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا معبود اللہ ہے، میں اسی کے آگے اپنے آپ کو جھکاتا ہوں، اسی کے آگے بندگی کا ثبوت دیتا ہوں۔ تو دوسری چیز جو زندگی میں آنا چاہیے صحیح عقیدے کے بعد، قلبی سطح پر ایمان کے بعد، عملی زندگی میں وہ بندگی ہے، نماز۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اس سے پہلے کہ آگے ہم جائیں، نماز میں خشوع فی نفسی ہی عبادت اور نماز کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ مقصد حیات ہے۔ اللہ کی عبادت مقصد تخلیق ہے، اللہ نے اسی لیے تو انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اسی مقصد سے ان کو پیدا کیا گیا، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تجارت، کھانا پینا، زندگی کے سارے ضروریات وہ اپنی جگہ ہیں، مقصد نہیں ہے، وہ ضرورت ہے۔ وہ بھی اس لیے ہے کہ اس مقصد کو پورا کرنے میں قوت ملے۔ کھائے گا پیے گا نہیں تو عبادت کیسے کرے گا؟ وہ ساری چیزیں بھی اس لیے ہیں کہ انسان اس مقصد کو پورا کرے۔
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے رزق نہیں چاہتا کہ وہ اپنی زندگی کو رزق کے لیے خرچ کر دیں. زندگی رزق کے لیے نہیں دی گئی ہے. زندگی اس لیے نہیں دی گئی کہ ساری صلاحیتوں کو اس لیے کھپا دے آدمی کہ رزق کا مسئلہ حل ہو جائے. انسان کے اوقات صرف رزق کے حصول کی کوشش کے لیے نہیں. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں. آدمی سوچے نہیں ہم سے رزق نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، ہمارے لیے نہیں، اللہ کے لیے. وما اريد ان يطعمون، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں، کیونکہ اللہ کون ہے؟ جو کھلاتا ہے، کھلایا نہیں جاتا. وهو يطعم ولا يطعم، جو کھلاتا ہے کھلایا نہیں جاتا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یہ تو اللہ ہے جو الرزاق ہے، بڑی قوت والا ہے اور بڑا شدید ہے. تو اللہ کو کیا کھلائے گا؟ اللہ تجھ کو کھلاتا ہے. اللہ کو تیرے رزق کی ضرورت نہیں. آپ دیکھیں بتوں کے آگے لوگ چڑھاوے چڑھاتے، کھانے کی چیزیں رکھتے ہیں، کما کے لاتے ہیں محنت سے، پیڑ سے، یا کوئی پکوان بنا کے پھر کیا کرتے ہیں؟ بتوں کے آگے رکھتے ہیں. یہ ہمیشہ سے ایک طریقہ رہا ہے بت پرستی میں. اللہ نے کہا میں یہ نہیں چاہتا تم مجھ کو کھلاؤ. یہ اللہ ہے جو لوگوں کو کھلاتا ہے. تو بتایا کہ رزق کی کوشش تیری زندگی کا مقصد نہیں ہے. مقصد اس سے اعلیٰ ہے، اس سے اونچا ہے. اپنی ذات کے لیے تو جینے والا مت بن، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اس کی بندگی کے لیے جینے والا بن. پھر جیسا مقصد ہوتا ہے ویسے اوصاف زندگی میں آتے ہیں. اپنے لیے جینا انسان کو خود غرض بناتا ہے. آج دنیا کا حال آپ دیکھیے، خاص طور سے مغربی معاشرے میں آپ دیکھیے، اپنے لیے انسان جی رہا ہے. اسی سے وہاں پر نفسی کا ماحول ہے، کوئی کسی کا نہیں، کوئی کسی کا نہیں. جب انسان اللہ کے لیے جینے والا بنتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے ہے، میں جانور ذبح کرتا ہوں، قربانی دیتا ہوں اللہ کے لیے ہے، میں جیتا ہوں اللہ کے دین پر، میں مرتا ہوں اللہ کے دین پر. حیاتی و مماتی کیا مطلب ہے اس کا؟ میرا جینا مرنا اللہ کے لیے، مطلب میں جیتا ہوں اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کی مرضیات کے مطابق، اور مرتا ہوں اللہ کے دین پر، کسی اور دین پر نہیں مروں گا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. میری زندگی فرما برداری والی اور موت بھی اسی فرما برداری والے دین اسلام پر. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلا فرما بردار ہوں اس کا. معلوم ہوا کہ مسلمان کی زندگی میں بندگی ہونا چاہیے. یہ کامیابی کی پہلی بنیادی شرط ہے. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا. وما اريد ان يطعمون، اور نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یہ تو اللہ ہے جو الرزاق ہے. رزاق، رازق الگ ہوتا ہے، رزاق الگ ہوتا ہے. رازق رزق دینے والا، رزاق بار بار خوب رزق دینے والا. اس کے پاس تکرار ہے اور کثرت ہے. فعال کا جو وزن ہوتا ہے عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے، رزاق جب کہا جائے گا کا مطلب ہے بار بار دیتا ہے اور خوب خوب دیتا ہے. قسم قسم کے پھل، قسم قسم کے اناج، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، غذا، ہر قسم کی چیزیں اللہ نے پیدا، ترکاری، پھل، اناج اور یہ اور وہ سب بنایا اللہ نے. ایک ہی کھانا، آدمی ایک ہی کھانا کھاتا کتنا پریشان ہو جاتا. ایک ہی کھانا رہتا زندگی بھر، بس وہی کھانا ہے، دال روٹی، کوئی کھاتے رہو. گوشت بھی ہوتا تو پریشان ہو جاتا ہے.
ہاں عید الاضحیٰ کے بعد آدمی پریشان ہو جاتا ہے، تو گوشت بس ایک ہی غذا نہیں، اللہ نے اس کے لیے اتنی ساری غذائیں پیدا کی. رزاق ہے وہ، اور رزق میں صرف کھانا نہیں آتا ہے، اس میں لباس، صحت، انسان کی دوسری ضروریات سب آتی ہیں، حتیٰ کہ اولاد بھی رزق میں آتی ہے. تو یہ اللہ ہے جو رزاق ہے. تو اللہ نے یہاں صاف بتلا دیا تیری زندگی کا مقصد رزق نہیں، کمائی نہیں، رزق کی بھاگ دوڑ نہیں. تو رزق کے لیے بھاگ دوڑ میں اپنی زندگی کو ختم مت کر دے، اللہ کی طرف بھاگنے میں اپنی زندگی کو لگا. آج مسئلہ کیا ہے؟ نماز کیوں ضائع ہو رہی؟ رزق کی وجہ سے. آپ سوچئے کہ اللہ نے نماز کے ساتھ رزق کو جوڑا، بتا رزق نہیں، تیری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. تیری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. ہمیشہ اس بات کو یاد رکھ، مقصد کیا ہے اور ضرورت کیا ہے، اس کو کنفیوز کبھی مت کر. اللہ نے ایک ساتھ دونوں باتوں کو ذکر کر دیا. تیرا مقصد کچھ اور ہے اور تیری ضرورت کچھ اور ہے. ضرورت کو ضرورت کے مرتبے میں رکھ، مقصد کو مقصد کے مقام پر رکھ. مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب آدمی ضرورت کو مقصد بنا لیتا ہے. اللہ نے یہاں پر بتا دیا، دیکھیے قرآن بہت عظیم کتاب ہے، سارے مسائل کا حل اس میں ہے. اس آیت میں، ان آیات میں اللہ نے بتا دیا، یاد رکھ مقصد تیرا گری ہوئی چیزیں نہیں، کھا کے جو پاخانہ بنا دیتا جس کو، یہ مقصد ہے تیرا، یہ مقصد ہے تیری زندگی کا کہ اچھا کھا لیا، اس کو پیشاب پاخانہ بنا کے نکال دیا، گندگی میں تبدیل ہو جائے، وہ تیری زندگی کا مقصد ہے؟ نہیں. تیری زندگی کا مقصد وہ ہے کہ تو اس کو کرے، اللہ اس کو بڑھا کے اعلیٰ بنائے، وہ اعمال جو اللہ کو پسند ہے. کہ ایک تو نے تھوڑا سا صدقہ اللہ کی خاطر کر دیا، اللہ پال پوس کے اس کو بڑا کرتا ہے، کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے. تیرے چھوٹے چھوٹے عمل 10 گنا بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اس کا بہترین بدلہ تجھ کو دیتا ہے. وہ چیز تیری زندگی کا مقصد ہے، وہ عمل جو اللہ کے لیے ہو، اللہ والا عمل تیری زندگی کا مقصد ہے. کھانا پینا نہیں، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے. ضرورت کو مقصد مت بنا، اس کو یاد رکھیں. آج سب سے بڑا مسئلہ، نماز نہیں ہو رہی اور خراب ہو رہی. کیوں؟ آج جو ہم گفتگو جس موضوع پر کرنے والے ہیں وہ خشوع ہے. ہماری نمازوں کا خشوع کیوں خراب ہو رہا؟ سب سے بڑی وجہ، بہت ساری وجہ ہے اس کی، لیکن ایک بڑی وجہ جو انٹرنیشنل وجہ ہے، اس کی عالمی وجہ ہے، وہ یہ کہ رزق کا مسئلہ ایسا لگا ہوا ہے ہمارے پیچھے کہ اس کی فکر میں ہماری نمازیں خراب ہو رہی ہیں، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. اندر بھی خراب ہو رہی، باہر بھی خراب ہو رہی. تیز تیز نماز جس میں اللہ کا دھیان نہ ہو. کیوں پیدا ہو رہا ہے انسان؟ جلدی جانا ہے، جاب، کام، دکان، تجارت، کسٹمر بیٹھا ہوا ہے، پارٹی ویٹ کر رہی ہے. تو یہ جو چیز ہے اللہ نے یہاں صاحب بتا، تیری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. تیری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. یہ بات یاد رکھیں، پہلی چیز. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز ایمان کے بعد، شہادتین کے بعد سب سے بڑا رکن ہے. اسلام کے ارکان 5 ہے. بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اسلام ایک وسیع دین ہے، بہت سارے احکام اس میں ہیں. اس کو سمیٹ کے اگر بتایا جائے سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بنیادی چیزیں کیا ہیں جن پہ پورا اسلام ٹکا ہوا ہے، کہا بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس بات کی گواہی دینا زبان سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ پہلا رکن ہے، اس کے بغیر اسلامی نہیں. اسلام میں آنا ہے تو یہ بول کے آنا، یہ مان کے آنا. اس کے مانے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں. تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ مانے نہیں. نمبر 1. اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد کیا؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانِ.
فوراً شہادتین کے بعد نمبر 1 دوسرے پہ کیا آیا؟ نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ دینا، پھر حج کرنا، پھر رمضان کے روزے رکھنا۔ معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی کے بعد سب سے اہم ترین چیز دین میں نماز قائم کرنا ہے۔ نماز شہادتین کے بعد سب سے اہم رکن ہے، اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کی۔ یہ جو حدیث میں نے ذکر کی بخاری مسلم میں ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا نماز کی اہمیت دین میں کیا ہے، کہ آخرت کی کامیابی کا مدار نماز پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت من عمله صلاته، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جن اعمال کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ قیامت کے دن حساب ہونے والا، ہم میں سے ہر آدمی کھڑا ہو کے جواب دے گا اپنی زندگی کے بارے میں، تو سب سے پہلے ہم سے اللہ کیا پوچھے گا؟ ہمارے اعمال میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری نمازوں کے بارے میں پوچھے گا۔ ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت من عمله صلاته، سب سے پہلے اس کے بندے کے اعمال میں سے اللہ پوچھے گا تو نماز کے بارے میں۔ اب ہم سوچیں ہماری نمازیں، پھر آپ نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔ اگر اس کی نماز صحیح نکل آئی، اس کی نماز اچھی تھی، تو ایسا انسان کامیاب و کامران ہوگا، اور وَإِن فَسَدَتْ اگر اس کی نماز میں بگاڑ نکلا، نماز خراب نکلی، فقد خاب و خسر، ایسا آدمی ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کامیاب وہ جو نماز میں کامیاب ہے، ناکام وہ جو نماز میں ناکام، نماز میں فیل قیامت کے دن فیل، نماز میں پاس قیامت کے دن پاس۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہم کو نماز کے معاملے میں کامیاب ہونا پڑے گا۔ انسان کی زندگی میں نماز اگر کامیابی کے ساتھ وہ ادا کر رہا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا، اور اگر نماز کے معاملے میں اس کے بگاڑ ہے تو پھر قیامت کے بارے میں، قیامت کے دن آخرت میں اس کو ڈرنا چاہیے کہ بہت ممکن ہے معاملہ گڑبڑ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم پر اس کا معاملہ ٹکا، اس کی مشیت پر ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی میں جو انسان چاہتا ہے کہ کامیاب ہو آخرت میں، اس کو نماز کو صحیح کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ آدمی گھر کو ٹھیک کر رہا ہے، دیوار ٹھیک نہیں، یہ کلر اس کا صحیح نہیں ہے، پلر اس کا گرنے کو ہو گیا، اس کی زندگی میں نماز والا پلر گرنے میں ہے، اس کی فکر اس کو کتنی ہے۔ لیکن گھر کے اندر کوئی پلر ہے، اگر ٹیڑھا ہو جائے چھت گر سکتی ہے، بولتا جلدی کرو اور نہ دیکھو، جان کا معاملہ ہے، دب کے مریں گے نیچے۔ اگر دب کے مر گیا اگر، تبھی بھی جنت میں جا سکتا ہے، کیونکہ ایسا آدمی بھی اللہ کے ہاں کیا ہے، جو دب کے مرے وہ شہید ہے۔ لیکن نماز کا پلر اگر تیرا ٹیڑھا ہے اور نماز کا معاملہ بگڑ گیا، آخرت میں کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ لہٰذا نماز کے بارے میں انسان کو فکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے حساب ہوگا تو نماز کا حساب ہوگا۔ فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کی نماز صحیح نکل آ گئی، اس کے باقی سارے اعمال صحیح نکلیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر نماز میں بگاڑ نکلا تو اس کے سارے اعمال میں بگاڑ نکلے گا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے۔ اس سے ایک اور بات معلوم یہ ہوئی کہ انسان کی زندگی میں نماز کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، نماز کا باقی اعمال پر اثر ہوتا ہے۔ نماز اچھی تو باقی زندگی اچھی، نماز بری تو باقی زندگی بری۔ نماز میں سدھار زندگی میں سدھار لاتا ہے، نماز میں بگاڑ زندگی میں بگاڑ لاتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سدھار آئے،
اتنے سارے شعبے ہیں، کتنے حقوق کا شعبہ ہیں اور دوسرے معاملات ہیں اور اخلاق ہیں اور نہ جانے کی، ان ساری چیزوں کا ایک کہیں نہ کہیں مرکز ہے کہ اگر اس کو صحیح کر لیا جائے تو اس کے اثرات پوری زندگی پر پڑیں گے اور بقیہ زندگی صحیح ہو جائے گی۔ وہ نقطہ کہاں ہے جہاں سے اصلاح کی شروعات کرنا چاہیے؟ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر نماز میں سدھار آ جائے تو بقیہ زندگی میں سدھار کے اثرات آ سکتے ہیں۔ کسی کو اچھا بنانے کے لیے پہلے اچھا نمازی بناؤ، اچھا مسلمان بننے کے لیے اچھا نمازی بننا ضروری ہے۔ تو یہاں پر یہ حدیث بتا رہی ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر انسان کی نماز میں سدھار آئے باقی اعمال میں سدھار آتا ہے۔ نماز میں بگاڑ پیدا ہو جائے بقیہ زندگی میں اس کے اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اے نبی نماز قائم کیجیے، اور آپ کی تبعیت میں سارے مسلمانوں سے کہا گیا ہے نماز قائم کر۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، کیوں؟ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، یقیناً نماز روکتی ہے، باز رکھتی ہے، بچاتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے۔ نماز میں وہ قوت ہے کہ جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز زندگی میں بگاڑ کو آنے سے روکتی ہے، لیکن اگر نماز ہی بگڑ جائے تو بقیہ زندگی اس میں سدھار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کا بگاڑ انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ اس لیے ہم کو سب سے پہلے اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو صحیح کریں، نمازوں کو صحیح کریں۔ نماز کو صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں اعتبار سے نماز کو صحیح کریں۔ ایک ہے نماز کا ظاہر اور ایک ہے نماز کا باطن۔ ایک ہے نماز کا باہر، اس کا ڈھانچہ، اور دوسرا ہے نماز میں اندر دل کی کیفیت۔ نماز میں دل کی کیفیت بھی صحیح ہونا چاہیے اور نماز ادا کرنے کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ آج جس عنوان پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ نماز کی کیفیت اور اس کے ڈھانچے دونوں سے جڑا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ خشوع۔ تو ایک تو ہم نے دیکھا کہ نماز اور عبادت کی زندگی میں کتنی اہمیت ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ نماز میں خشوع کی کتنی اہمیت ہے، بلکہ پوری زندگی میں خشوع کی کتنی اہمیت ہے، اس لیے کہ خشوع کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے، ساری زندگی سے ہے۔ وہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور پھر اس کے اثرات پوری زندگی میں آتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ خشوع کیا ہے؟ اس کو جاننا بھی ضروری ہے کہ ہم سنتے ہیں خطابات میں نماز میں خشوع ہونا چاہیے، خشوع خضوع ہونا چاہیے، ہاں لیکن ہے کیا وہ؟ جب تک کہ انسان اس کو جانے گا نہیں، اس کو لائے گا کیسی زندگی میں؟ تو خشوع کا جاننا ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں خشوع کیا ہے۔ عربی زبان کے اعتبار سے ایک مشہور ڈکشنری ہے القاموس المحیط، اس کے لکھنے والے جو ہیں مشہور، ان کو الفیروز آبادی ان کو کہتے ہیں، مجد الدین فیروز آبادی کہتے ہیں کہ الخشوع، خشوع کیا ہے؟ کہتے ہیں السکون والتذلل۔ کسی بھی چیز کو جاننا ہے تو اس کو کہاں ڈھونڈنا پڑتا ہے؟ ڈکشنری میں۔ لیکن ڈکشنری کافی ہوتی ہے نہیں، اس کے بعد قرآن و سنت میں بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن سلیقہ یہ ہے کہ کسی چیز کو بھی جاننا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، عربی زبان میں، پھر قرآن میں، سنت میں، پھر سلف کے اقوال میں پوری بات پھر نکھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو ہم ڈکشنری سے شروع کرتے ہیں۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں کہتے ہیں خشوع کس کو کہتے ہیں؟ سکون اور تذلل۔ سکون تو آپ کو معلوم ہے کہ انسان سکون سے کام کرے، سکون سے عمل کرے، سکون۔ نمبر 2 جس کو ہم ٹھہراؤ کہتے ہیں اپنی زندگی میں۔ جلد بازی کے بالمقابل کیا ہے؟ سکون سے کام کرو۔ سکون سے کھانا بھی نہیں کھانے دیتے، بولتا نا بیوی کو آدمی، ہاں، تو آرام سے، سکون سے، گڑبڑ نہیں۔ اس کے بالمقابل کیا ہے؟ جلدی جلدی، گڑبڑ کر کے ایک دم، سکون آرام سے۔ اور دوسری چیز اس میں کیا بتائی؟ تذلل۔ تذلل کا مطلب ہے ذلت اختیار کرنا، ذلت اختیار کرنا۔
اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے ہوئے کام کرنا. کس کے آگے؟ اللہ کے آگے ذلیل ہونا بری بات ہے؟ اچھی بات ہے. جتنا ذلیل اتنی عزت ملتی ہے وہاں پہ، کیونکہ اللہ کے آگے بڑائی نہیں چلتی ہے، صرف وہی بڑا ہے، بڑائی کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو اللہ کے آگے ذلت اور عمل میں سکون، تو یہ جو چیز ہے یہ اصل اور بنیاد ہے یعنی کس کی؟ خشوع کی. کہ ایک آدمی کے اندر ذلت کا احساس ہو عمل کرتے وقت میں، اور وہ آدمی سکون سے عمل کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خشوع. چلیے آگے بڑھتے ہیں. امام الزہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی صلاتہم خاشعون، ایمان والے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ہوا سکون المرء فی صلاتہ، کہتے آدمی کا اپنی نماز میں سکون کا اہتمام کرنا، سکون سے نماز پڑھنا خشوع ہے. تو ایک چیز کیا ہے اس میں؟ نماز میں کیا ہونا چاہیے؟ سکون، گھائی گڑبڑ نہیں، جلد بازی والی نہیں، سکون کے ساتھ آدمی نماز پڑھے. آگے تفصیل سے ہم کو دیکھنا کہ کیسے آئیں گی یہ چیزیں ساری انشاءاللہ، یعنی اس کے بعد بھی دروس ہمارے سنان پر ہوں گے. تو نمبر ایک معلوم ہوا کہ سکون ہونا چاہیے نماز میں. کہتے ہیں ہوا سکون المرء فی صلاتی. زہری تابعین میں سے ہیں جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا. تو کہتے ہیں کہ ہوا سکون المرء فی صلاتی، آدمی کا اپنی نماز میں سکون اختیار کرنا. امام عبدالرزاق نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے. قتادہ یہ بھی تابعی ہیں، کہتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ، قیامت کے دن چہرے خاشع ہوں گے، خشوع والے ہوں گے. کہتے ہیں ذلیلہ، قیامت کا دن جب آئے گا تو چہرے کیا ہوں گے؟ ذلیل ہوں گے. وجوہ یومئذ خاشعہ، قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ الغاشیہ میں، ہر جمعہ کو پڑھتے. چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ خاشعہ. کیا مطلب ہے؟ ذلیل ہوں گے. کچھ چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ ذلیل ہوں گے. تو ذلت کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں خشوع میں، اور سکون کے معنی پائے جاتے ہیں خشوع میں. تو سکون اور ذلت، یہ دو باتیں یاد رکھیے. آگے بڑھتے، یہ تفسیر میں امام ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے. ابن جریر الطبری کی تفسیر کون سی؟ جس کا اختصار تفسیر ابن کثیر ہے. امام ابن کثیر کی جو تفسیر ہے وہ اصل مختصر ہے کس کی؟ ابن جریر الطبری کی. وہ ان سے بھی بڑے مفسر ہیں. تو ابن جریر الطبری بڑے مفسرین میں سے گزرے ہیں. سکون، خشوع جو ہے سکون اور ذلت، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کی بنیاد ہے اللہ کا خوف. انسان کی زندگی میں جب اللہ کا خوف آئے، اللہ کی عظمت کا احساس ہو، تب جا کے زندگی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کی نماز میں، اس کے سارے معاملات میں وہ احساس آتا ہے کہ میں اللہ کے مقابلے میں ذلیل ہوں، اور پھر وہ سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اللہ کے نیک بندے ایمان والے اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں. کہتے ہیں خائفون ساکنون، دو لفظ استعمال کر رہے ہیں. کون؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں. تو ہم دھیرے دھیرے اوپر جا رہے ہیں. صحابی بتا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو نماز میں خشوع اختیار کرتے، تو کرتے کیا وہ لوگ؟ خشوع چیز کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے کامیابی کا وعدہ ان کے ساتھ کیا؟ کہتے ہیں خائفون، وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. ساکنون، ان کی نماز میں سکون ہوتا ہے. نماز میں دل کی حالت خوف والی ہوتی ہے، اللہ سے ڈر کے نماز پڑھتے ہیں. اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارا رب ہمارا محاسبہ کرنے والا ہے. جیسے آج کھڑے ہوئے ہیں صف میں، ایک دن حشر میں بھی کھڑے ہونے والے ہم لوگ. وہ ڈرے ڈرے رہتے ہیں اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو. اور ان کی نماز میں جلد بازی، گڑبڑاہٹ، کھڑبڑاہٹ نہیں ہوتی. ان کی نماز میں سکون ہوتا ہے، سکون کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں خائفون ساکنون. ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا ہے. ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو لفظ آتے ہیں اکثر،
لیکن دونوں میں فرق ہے. ایک ہے خشوع، ایک ہے خضوع. اکثر آپ نے سنا ہوگا بھائی خشوع خضوع سے نماز پڑھنا چاہیے. تو خشوع اور خضوع دونوں کیا ہیں؟ ابن الاثیر رحمہ اللہ فرماتے اپنی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں، جو حدیث کے مشکل الفاظ کی ڈکشنری ہے، کہتے ہیں والخشوع فی الصوت والبصر کالخضوع فی البدن. کہتے دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. خشوع انسان کی آواز میں اور اس کی آنکھوں میں ہوتا ہے، اور خضوع پورے بدن میں ہوتا ہے. خشوع کیا ہے؟ انسان کی آواز میں اور اس کی نگاہ میں ہوتا ہے، اور خضوع ہوتا ہے پورے بدن میں. یعنی آواز پست ہو، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، اور خضوع میں کیا ہے؟ بدن میں بھی اکڑ نہ ہو، اٹھے ہوئے کندھے نہیں، اس میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ جھکاؤ ہونا چاہیے. اس کے اندر بھی پستی ہونا چاہیے، ذلت کا احساس ہونا چاہیے. تو خشوع کا تعلق نگاہ اور آواز سے ہے، اور خضوع کا تعلق پورے وجود سے انسان کے ہے. آئیے اس کی دلیل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خشوع کا لفظ جب استعمال کیا تو آواز اور نگاہ دونوں کے ساتھ اس کو جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ القلم آیت نمبر 43 اور سورۃ المعارج آیت نمبر 44 میں فرماتا ہے خاشعۃ ابصارهم ترہقہم ذلہ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ قیامت کا حال بیان کر رہا ہے اور کفار اور مشرکین کا حال بیان کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ خاشعۃ ابصارهم، ان کی نگاہیں پست ہوں گی، شرمندہ ہوں گے، زندگی برباد کر کے آئے، اللہ کی بندگی کا اہتمام کا حق ادا نہیں کیا، شرک اور کفر میں پڑے رہے، اللہ کی معصیت کا اہتمام کرتے رہے زندگی بھر پابندی سے. تو قیامت کے دن جب حاضر ہوں گے حشر میں تو کیا ہوگا؟ ذلیل ہوں گے. خاشعۃ ابصارهم، جب انسان شرمندہ ہوتا ہے تو نگاہ کیا کرتا ہے؟ جھکا لیتا ہے. تو اس وقت میں شرمندہ ہوں گے اپنی زندگی کو برباد کر کے، تو نگاہیں کیا ہوں گی؟ پست. خاشعۃ ابصارهم، اور کیا کہا؟ ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. تو ذلت اور پستی کا معنی یہاں پر خود موجود ہے. تو اللہ نے خاشعۃ ابصارهم کا، ان کی نگاہیں پست ہوں گی. اور ایک آیت دیکھتے ہیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 108. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، رحمان کے لیے ساری آوازیں حشر کے میدان ہو جائیں گی. ڈر کے کوئی بات کرا تو کیسی بات کرتا؟ بڑے صاحب بلائے اور بات کر رہے، کمشنر کے پاس حاضر، آدمی بات کیسی کرتا ہے؟ ایک دم زور سے بات کرتا نہیں، پست آواز میں بات کرتا. بادشاہ کے پاس حاضر ہوا، کیسی بات کرے گا؟ آواز پست. تو آواز کی جو پستی ہے، یہاں پر بھی پستی کے معنی میں خشوع جو ہے پستی کے لیے استعمال ہوتا ہے، نیچا پن، جھکاؤ، پستی، ذلت. تو کہا کہ رحمان کے لیے آوازیں کیا ہو جائیں گی حشر کے میدان میں؟ پست، نیچے ہو جائیں گی. نگاہیں کیا ہوں گی؟ پست، نیچے ہوں گی. تو یہ جو جھکاؤ ہے اللہ کے لیے، اس کا نام خشوع ہے، کہ نگاہیں اور آواز جھکی ہوئی ہو، پستی اس کے اندر ہو. یہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی اس کا استعمال اسی طرح سے آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے صلاۃ المسافرین میں، اور حدیث نمبر ہے 771. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَكَعَ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے، قال اللہم لک رکعت، اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، اللہم لک رکعت وبک آمنت، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لے آیا، میں تیرے لیے رکوع کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھی پر ایمان رکھتا ہوں، ولک اسلمت، اور اللہ میں تیرے لیے فرما بردار بن گیا. ولک اسلمت، کسی اور کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اپنے ذاتی چاہت کے لیے نہیں. بعض اوقات دین بھی کیا ہوتا ہے؟ ہماری چاہت کے لیے ہوتا ہے. مجھے اچھا لگتا ہے دین پر چلنے، میرے رب کی پسند ہے، پھر میری کیفیت کچھ بھی ہو میں وہی کروں گا جو اللہ چاہتا ہے. بہت ساری چیزوں کے لیے نفس بہت مخالفت کرتا ہے، لیکن بندہ وہ ہے جو اس کے باوجود اس کو کرے. کیوں؟ میرا نفس نہیں چاہتا ہے، میرا رب چاہتا ہے.
میں نفس کے مقابلے میں اپنے رب کی چاہت کو پورا کروں گا۔ تو کیا دعا ہے؟ وَبِكَ آمَنْتُ، اے اللہ میں تجھی پر ایمان لایا، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، اے اللہ میں نے تیری خاطر تیری فرما برداری اختیار کی، تیری خاطر میں نے تیری فرما برداری اختیار کی۔ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت پیاری ہوتی ہیں، اتنی ساری دعائیں یاد کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اتنے اعلیٰ ہیں۔ آپ کہتے ہیں اے اللہ، دیکھیے پہلے تو کیا کیا؟ اے اللہ تیرے لیے میں رکوع کیا، پھر رکوع شروع ہوا، پھر اس کے بعد ایمان، اس کے بعد اسلام، اس کے بعد بندگی کے لیے کیا مراتب ہیں؟ وَخَشَعَ لَكَ سَمْعِي، اے اللہ میرے کان تیرے لیے فرما بردار، خشع ذلت والے، فرما بردار۔ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، اے اللہ تیرے لیے میرے کان کیا ہیں؟ خشوع اختیار کرتے ہیں، پستی اور فرما برداری اختیار کرتے ہیں۔ وَبَصَرِي، اور میری آنکھیں، وَمُخِّي، مخ کہتے ہیں دماغ کو، میرا دماغ، اور مخ کہتے ہیں ہڈیوں کے گودے کو، بون میرو جس کو بولتے ہیں نا، ہڈیوں میں گودا ہوتا ہے، مخ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ کھوپڑی میں ہڈیوں میں بھی گودا ہوتا ہے، وہ دماغ ہے، اور یہ جو ہڈیاں ہاتھ پاؤں کی ہوتی ہیں اس میں بھی گودا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخ۔ تو عربی میں دماغ کو بھی مخ کہتے ہیں۔ تو کہا کہ میرے کان، میری آنکھیں، میرا دماغ یا میری ہڈیوں کا گودا، میرا وجود جس پہ قائم ہے، وعظمی، اور میری ہڈیاں، اور وعصبی، اور میرے پٹھے جو گوشت ہڈیوں سے لگا رہتا اس کو عصب کہتے ہیں، اعصاب اس کی جمع ہے۔ تو میرا سارا وجود، میری آنکھیں، میرے کان، اور میرا دماغ، اور میری ہڈیاں جس پر میرے ڈھانچہ قائم ہے، اور جو اس ڈھانچے کے ساتھ لگا ہوا پورا گوشت اور پٹھے ہیں، مسل جس کو آپ کہتے ہیں، رگیں جس کو آپ کہتے ہیں، جو سارا نظام ہے بدن کا، سب تیرے آگے میں نے جھکا دیا، سب تیرے آگے میں نے جھکا دیا۔ یہ کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی رکوع کے وقت میں، جب جھکاؤ اس میں ہوتا تھا، کیونکہ خشوع کیا ہے؟ جھکاؤ کا نام ہے، کہ انسان کے مزاج میں، اس کے دل میں، اس کی زندگی میں، اس کی نماز میں جھکاؤ ہو، اللہ کے مقابلے میں اکڑ نہیں ہو، جھکاؤ اس کے اندر ہو۔ میرے لیے تو پستی پستی ہے، میں گرا ہوں، ذلیل ہوں، میں گھٹیا ہوں اللہ کے مقابلے میں، یہ کیفیت ہونا چاہیے۔ میں بھی کچھ ہوں؟ نہیں، کچھ نہیں ہے تو، اور جو کچھ تو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تیرا کیا ہے؟ تیرا کیا ہے؟ جو بھی ہو تو اللہ کا دیا ہوا ہے، تیرا جوڑ، تیرا رواں سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تیرا کیا ہے؟ تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہر چیز جو ہے اللہ کی دی، تو اللہ ہی کے لیے میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، اپنے سارے وجود کو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی، یہ مختصر ٹکڑا ہے ورنہ دعا اور لمبی ہے۔ اس میں کیا خشوع کو کس کے ساتھ جوڑا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کان، آنکھ، دماغ، ہڈیاں، اور یہ ساری چیز، سب کے لیے جھکاؤ، سب کے اندر کیا ہے؟ بندگی ہے۔ لیکن خشوع کا اصل محل کیا ہے؟ سورس کیا ہے؟ وہ ایک جگہ کون سی جہاں خشوع ہوتا ہے؟ وہ آدمی کا دل ہے، اصل چیز دل ہے جس میں خشوع ہونا چاہیے۔ دل میں نہیں تو زندگی میں نہیں آئے گا، بدن میں بھی نہیں آئے گا۔ باقی بدن میں تو اثرات ہوتے ہیں، وہ جو دل میں ہوتا ہے اس کے۔ تو خشوع کا اصل محل جس کو آپ کہیں گے جگہ، کیا ہے؟ آدمی کا دل۔ یہاں آ گیا تو زندگی میں آئے گا۔ اس کی کیا دلیلیں ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الخشوع خشوع القلب۔ ابراہیم النخعی بھی یہی کہتے ہیں۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہتے ہیں کہ الخشوع خشوع القلب، خشوع تو وہی ہے جو دل کا خشوع ہے، پستی وہی ہے، خوف وہی ہے جو دل میں ہو۔ اصل خشوع کی جگہ کیا ہے؟ انسان کا دل۔ وہاں ہے کا مطلب ہے، ورنہ بہت ادب سے پڑھا، دل میں نہیں ہے، آگے آئے گا وہ بھی، وہ خشوع نہیں ہے۔ اصل جگہ خشوع کی دل ہے، دل میں ہونا چاہیے تو ہے، ورنہ نہیں ہے۔ ابن کثیر نے اس کو روایت کیا اپنی تفسیر میں۔ جنید البغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الخشوع تذلل القلوب لعلام الغیوب۔ خشوع کیا ہے؟ دیکھیے عبارت کتنی پیاری ہے، تذلل القلوب لعلام الغیوب، دلوں کا ذلیل ہونا
سارے بھیدوں کے جاننے والے کے لیے. ہمارے دل میں کیا معلوم ہے دائیں بائیں صف میں جو کھڑے ان کو؟ نہیں. کس کو معلوم کہ ایک آدمی کے دل میں اللہ کے لیے پستی ہو، جھکاؤ ہو، اس کے دل میں اللہ کی بڑائی کے احساس کے ساتھ اپنے چھوٹے ہونے کا احساس پورا پورا بھرا ہوا ہو، لبالب اس کے دل میں بھرا ہوا ہو کہ میں ذلیل ہوں، میں چھوٹا ہوں، اللہ تو بڑا ہے. کیونکہ سجدے میں جاتے ہو کیا بول رہا ہو، رکوع میں جاتے ہو کیا بول رہا ہو، جھکاؤ کے اوقات میں کیا کہہ رہا ہو، اللہ اکبر. تو خالی زبان سے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کے دل میں اللہ کی عظمت اتنی چھا جا رہی ہے دل کے اوپر کہ اپنی عظمت کے لیے جگہ ہی نہیں، اپنی بڑائی کے لیے جگہ ہی نہیں اس کے لیے. اللہ کی بڑائی کا احساس ایسا کہ پھر اپنے چھوٹے ہونے کا احساس اس کو ہو رہا ہے کہ کتنا ذلیل ہے تو، کتنا محتاج ہے اللہ کا، قدم قدم پہ اللہ کا محتاج ہے. تو کہتے ہیں تذلل القلوب لعلام الغیوب، کہ دلوں کا ذلیل ہونا سارے غیبوں کے بھیدوں کے جاننے والے کے لیے. وہ میرے دل کا حال جانتا ہے، کوئی جانے نہ جانے، کہ میرے دل میں اللہ کی بڑائی کتنی ہے، میرے دل میں اللہ کی عظمت کتنی ہے، میرا دل میں نے کتنا پاک صاف رکھا اللہ کی یاد کے لیے. اس ڈر سے آدمی کا دل پست ہو جائے، اس کی ہڈی ریڑھ کی ٹوٹ جائے دل کی، اس کا دل جو ہے اس کے اندر پستی آ جائے، ڈھہ جائے وہ زمین پر، جیسے ایک آدمی چکر آگے گر جاتا ہے، اس کا دل اس طرح سے اس کے اندر پستی آ جائے، کھڑا نہیں رہ سکے دل. یہ جو کیفیت ہے کہتے ہیں تذلل القلوب لعلام الغیوب. مدارج السالکین میں ابن قیم نے اس کو ذکر کیا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان والے کامیاب ہو گئے کون؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں، جن کی نمازوں میں خشوع ہے. کہتے ہیں کان، اب دیکھیے عبارت کیا ہے، کہتے ہیں کان خشوعہم فی قلوبہم فغضوا بذلک البصر وخفضوا بہ الجناح. ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا اپنی تفسیر میں. تو کہتے ہیں کہ وہ جو ایمان والے جن کی تعریف اللہ کر رہا ہے، ظاہر بات ہے صحابہ تھے اس وقت میں، انہی کی تو تعریف ہو رہی، جو پہلے لوگ ہیں جن کی تعریف ہو رہی. ایمان والے کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے، اللہ نے پاسٹ ٹینس میں کہا ہے، ہوں گے نہیں، ہو گئے. تو پہلے تو صحابہ ہی مراد ہے اس میں، اور ان کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس میں شامل وہ لوگ ہیں جو اس نقش قدم پر چلیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے نقش قدم پر. کہا کہ کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. کہتے ہیں کیا ہے مطلب اس کا، کون ہیں یہ لوگ؟ کہتے ہیں کہ ان کا خشوع ان کے دلوں میں تھا، اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی نگاہیں جھک گئیں اور ان کے بازو جھک گئے. آدمی نماز میں یوں جو کھڑا ہوتا ہے نا، غلط ہے. کندھے گھمنڈ کے ساتھ اٹھے رہیں، نہیں. آدمی کے اندر پستی ہونا چاہیے، اس کے اندر جھکاؤ ہونا چاہیے، اپنے چھوٹے پن کا احساس ہونا چاہیے. کس کے سامنے کھڑا ہے تو؟ جس کے سامنے قیامت کے دن بڑے بڑے بادشاہ ننگے کھڑے ہوں گے، برہنہ ہوں گے. وہ اسی کو لباس ملے گا جس کو اللہ لباس پہنائے گا. برہنہ ہوں گے، حفاتن عراتن غرلا. حدیث میں کیا ہے، کیسے اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن؟ حفاتن عراتن غرلا. حفاتن، پاؤں میں چپل جوتے بھی نہیں ہوں گے، ننگے پاؤں. عراتن، برہنہ، بے لباس. غرلا، بغیر ختنہ کے. جیسے پیدا ہوا تھا واپس اللہ پیدا، تو کیا تھا ختنہ، اللہ واپس پیدا کر دیا. تو بولتا تھا نہیں پیدا کرے گا، تجھ کو تو ویسا کر دیا جیسا تو دنیا میں بھی نہیں تھا، پیدا ہوتے وقت میں جیسا تو تھا. ہماری قدرت کا انکار کرتا ہے. واپس سے ویسے پیدا کر دیا. کیسے؟ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا بغیر ختنہ کے، بعد میں اس نے خود ختنہ کی تھی نا، واپس سے پیدا کر دیا ویسا. کیسے؟ جیسے تو اس سے بھی پہلے تھا، جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا تھا. حفاتن عراتن غرلا. اس دن برہنہ انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا، لباس بھی نہیں. لباس تو ویسے بھی ہم لوگ اتار لیتے ہیں نا، دفن کرتے ہو کیا کرتے ہیں، کپڑے پہن کے کفن پہناتے، لباس چھین لیتے ہیں. وہ اٹھ کے ویسی برہنہ آئے گا قیامت کے دن. تو بڑے بڑے بادشاہ، کتنے بڑے بڑے لوگ ہوں گے وہاں پہ. اللہ وہ ہے جس کے سامنے پیشی ہوگی سارے لوگوں کی، سب ذلت کے ساتھ پیش ہوں گے اللہ کے پاس.
پھر جس کو اللہ عزت دے اس کو عزت ملے گی، جس کو اللہ لباس دے اس کو لباس ملے گا، جس کو اللہ سایہ دے اس کو سایہ ملے گا، جس کو اللہ تعالیٰ کھلائے پلائے وہی کھا پائے گا، وہی پیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے ذلت سے قیامت کے دن۔ تو یہ دنیا میں ذلت، آخرت کی ذلت سے بچاؤ ہے۔ آج ہو جا جتنا ہو سکتا اللہ کے آگے ذلیل، وہاں عزت ملے گی۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے۔ عبادت میں چھوٹا نہیں بن سکتا تو پھر فائدہ کیا تیرا؟ اللہ کے آگے کھڑے ہو کے تواضع نہیں آئی تو تیری زندگی میں باقی کیا تواضع آئے گی بھائی؟ لہٰذا معلوم ہی ہوا کہ ان کے دلوں میں تواضع اور جھکاؤ تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے پورے بدن میں اس کے اثرات پیدا ہوئے، نگاہیں جھک گئیں، آواز پست ہو گئی، کندھے جھک گئے اور ان کی زندگی میں جھکاؤ آیا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ دل اصل ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَجْمَعَ الْعَارِفُونَ عَلَىٰ أَنَّ الْخُشُوعَ مَحَلُّهُ الْقَلْبُ وَثَمَرَتُهُ عَلَى الْجَوَارِحِ وَهِيَ تُظْهِرُهُ، کہتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ کی معرفت رکھنے والے، اللہ والے جتنے بھی اہل علم ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے کیا؟ کہ ان الخشوع محلہ القلب، خشوع کی اصل جگہ جو ہے وہ آدمی کا دل ہے، اور وثمرتہ علی الجوارح، اس کے ثمرات، اس کے نتائج انسان کے باقی اعضاء میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ وَهِيَ تُظْهِرُهُ، اور پھر باقی اعضاء سے، آنکھوں سے، اس کی آواز سے، اس کے کندھے، اس کے ہاتھ پاؤں، ان سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ زمین میں جب چلتے ہیں تو عاجزی و انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، کہ جن کے دلوں میں رحمان کے عرش پر ہونے کا احساس ہے۔ کیوں تو بادشاہ تو اس کے لیے، ہم تو فقیر گھٹیا لوگ ہیں، بھکاری لوگ ہیں، ہم لوگ تو زمین پہ چل رہے ہیں، ہمارا مالک عرش پر ہے، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، محاسبہ کرے گا ہمارا، بڑائی تو اس کے لیے، ہمارے لیے تو چھوٹا پر۔ وہ احساس ان کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے، اور زمین پر جب چلتے ہیں تو آکڑ کے ساتھ نہیں چلتے ہیں۔ بادشاہ میں نہیں ہوں، بڑا میں نہیں ہوں، بڑا وہ ہے، بادشاہ وہ ہے۔ اپنی عاجزی ان کے دلوں میں ہوتی ہے تو پھر زمین پر چلتے بھی ہیں، یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں تو کیسے؟ ہونا، چھوٹے بن کر، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ۔ تو یہ جو چیز ہے انسان کے دل میں یعنی خشوع ہوتا ہے، اور جسم میں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، قرآن کریم میں سورہ الحدید آیت نمبر 16، اللہ تعالیٰ نے خشوع کو دل کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں، پست ہو جائیں۔ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو اللہ کی طرف سے حق نازل ہوا ہے اس کے لیے جھک جائیں۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ کب آئے گا؟ اگر ابھی نہیں آیا تو کب آئے گا؟ اللہ کی کتاب نازل ہو چکی، اللہ کی طرف سے حق آ گیا، اللہ کی طرف سے رسول آ گیا، اللہ کی طرف سے یاد دہانی آ گئی، قیامت کے منظر پیش کر دیے جا چکے، پچھلی قوموں کے واقعات بتا دیے جا چکے، اللہ کا حکم بتا دیا جا چکا، اس کا دنیا اور آخرت میں انجام بھی بتایا جا چکا۔ اب اگر تمہارے دلوں میں جھکاؤ نہیں ہے، اگر تمہارے دلوں میں پستی اور اللہ کی بڑائی اور عظمت کا احساس اور اللہ کا خوف اب نہیں ہے، اب دل نہیں جھکے تو کب جھکیں گے؟ ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ بڑی سخت آیت ہے، علماء نے کہا ہے، صحابہ بعض سلف کہتے ہیں اللہ آ گیا، اے اللہ آ گیا، وقت ابھی بلا شبہ آ گیا۔ کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت کے لیے، اللہ کو یاد کر کے پستی آ جائے، جھکاؤ پیدا ہو، خوف پیدا ہو، ذلت کا احساس پیدا ہو، اور مزید اس پر اللہ کی طرف سے کتاب بھی آ گئی، حق آ چکا ہے،
ایک آدمی کو نہیں، بس اللہ کو جانتا ہے، باقی کچھ علم نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اللہ کو جانتا ہے، تبھی تو ڈرنا چاہیے اس کو۔ پھر مزید یہ کہ اللہ کی طرف سے اور قرآن بھی آ گیا جس میں اور تفصیل کے ساتھ حق ہے، اس کو بھی جان چکا، پھر بھی تیرے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا ہے، ابھی بھی تیرے اندر جھکاؤ پیدا نہیں ہوا، ابھی بھی تیرا گھمنڈ نہیں ٹوٹا، ابھی بھی تیری آزادی ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی تیری زندگی میں اصلاح نہیں آئی، کب آئے گی؟ اور تو ایمان والا ہے۔ یہ بڑی سخت آیت ہے ایمان والوں کے لیے، اللہ ہم سب کو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور جو حق اللہ کی طرف سے آ چکا ہے اس کے لیے ان کے دلوں میں تواضع، پستی، ذلت اور چھوٹا پن پیدا ہو، عاجزی پیدا ہو، ابھی وقت نہیں آیا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جوڑا کس سے؟ دل سے جوڑا خشوع کو، تخشع قلوبہم، ان کے دلوں میں خشوع آ جائے، ابھی تک نہیں آیا۔ حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اور بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2722۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ مجھ کو بچا، کس چیز سے بچا؟ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من علم لا ينفع، ایسے علم سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ دے، جس کا نفع نہ ہو، معلومات پہ معلومات بڑھتے جا رہی لیکن نہ دل پہ اس کا اثر ہے نہ زندگی میں اس کے آثار ہیں۔ اے اللہ ایسے علم سے مجھے بچا جو فائدہ نہ دے، ایسے علم سے میری حفاظت کر جس کا کوئی فائدہ مجھے نہ ہو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے۔ ومن قلب لا یخشع، اور اللہ ایسے دل سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جس میں خشوع نہ ہو، ایسے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس میں تیرا خوف، تیری عظمت کا احساس نہ ہو، جس میں جھکاؤ نہ ہو تیرے لیے۔ ومن نفس لا تشبع، اور اللہ ایسے نفس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو کبھی سیر نہ ہو، کبھی بھرے نہیں ایسا دل۔ نفس جو ہے انسان کے اندر کھانے کی چاہت، شہوت اور جنسی شہوت اور لباس، عہدہ، نہ جانے کتنی ساری شہوتیں انسان کے دل میں ہوتی ہیں، وہ جو نفس میں شہوتیں ہیں، لذت کی طلب، اے اللہ ایسے نفس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو لذتوں سے کبھی بھرے نہیں، لذتوں سے کبھی سیر نہ ہو، ایسے نفس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اور اللہ میں ایسی دعا سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو قبول ہی نہ ہو، کہ دعا کروں 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 اور قبول نہ ہو، کیا فائدہ دعا کر کے جب قبول ہی نہیں ہو رہی اللہ کے پاس۔ تو اللہ ایسی دعا سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو قبولیت کا شرف جس کو نصیب نہ ہو، لا یستجاب لہا، تو قبول ہی نہ کرے ایسی دعا، اللہ بچا لے مجھ کو ایسی دعا سے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع کو جوڑا کس سے؟ دل سے۔ وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، اے اللہ میں ایسے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس میں خشوع نہ ہو، جس میں تیرا خوف نہ ہو، جو تیری بڑائی کے احساس سے اپنی ذلت کو تسلیم نہ کرے، جس کے اندر تواضع نہ ہو، جس کے اندر تیری عظمت کا احساس نہ ہو، جھکاؤ جس کے اندر نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت کا احساس ہو اور دل کے اندر اللہ کا خوف ہو اور اپنے چھوٹے ہونے کا احساس ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کی آنکھیں، اس کی بات، اس کا چلنا پھرنا، اس کا کھڑا ہونا، اس کے پورے بدن میں اس کے آثار نمایاں ہوں۔ یہ پوری چیز کو ملا کے اگر آپ دیکھیں تو اس کا نام کیا ہے؟ خشوع ہے۔ نماز میں خشوع کی جو تعریف اللہ نے کی ہے، صرف نماز میں خشوع نہیں، یہ پوری زندگی میں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس نعمت عظمیٰ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو خشوع والا بنائیں، نہ صرف نماز میں بلکہ زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی خشوع کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اور بھی اس تعلق سے علماء کا کیا کلام ہے، پھر اس کے آگے ہم دیکھیں گے کہ نماز میں خشوع کی فضیلت کیا ہے، کہ کتنی حدیثیں اس تعلق سے آئی ہیں اور آیات یا احادیث یا سلف کے اقوال،
اور اس کے بعد ہم پھر دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہماری نمازوں میں خشوع کیسے پیدا ہو۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ خشوع کیا ہے، اور آنے والے دروس میں ہم اس کی فضیلت اور اس کے حصول کے اسباب یا طریقہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائیں اور ہر قسم کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔